میں دعوت خطاب دیون لگا اس شخصیت جس نے خطاب اس کانفرنس نہ عام پیغام ہو سی اور جڑا تساں انشاءاللہ سیراب کر کے بھیجے سی میری مراد دور دراز نہ سفر کر کے تشریف آنے والے انتہائی محترم اور مکرم خطیب نکتہ دان حضرت مولانا ابو سعد عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم کے میں ملتمس ہاں کہ تشریف گن کے آون اور اپنے خوبصورت انداز اس کانفرنس نا خطاب فرماون حضرت مولانا عبد الکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكرم الأولين والآخرين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا حزکم لی وانتم حزی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب حضرات محبت نام کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ انتہائی لائق سب تعظیم و تکریم مخدوم الصلحاء خواجہ خواجگان حضرت اقدس خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قابل قدر اکابر علماء کرام، مشائخ عظام، زعماء ملک و ملت اور سامعین محترم، یہ عظیم الشان اجتماع عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آپ کے اس قصبہ پچنند میں ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے، اور بڑی خوشی اور مبارک کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ اجتماع اپنی جگہ پر ہو رہا ہے۔ یہ آپ دوستوں کی محبت ہے۔ مجھ سے پہلے مولانا عبید الرحمن صاحب بڑی تفصیل سے بہت ساری باتیں کہہ رہے تھے، میں نے گنی چنی 2-4 منٹوں میں اپنی بات کو سمیٹنا اور مختصر کرنا ہے۔ قرآن پاک میں 100 سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کی آیتیں ہیں، ان میں سے ایک آیت کا میں نے سہارا لیا ہے۔ اس کی روشنی میں اللہ کے محبوب کی 4 صفتیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی پھر کبھی موقع ملے گا اور میرے بعد بھی جو اکابر آئیں گے وہ آپ حضرات سے گفتگو کریں گے۔ پوری توجہ اور انہماک سے سماعت فرمائیں۔ قابل قدر دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم میثاق یعنی انسانوں کے دنیا میں آنے سے پہلے جہاں ہماری روحیں تھیں وہاں کے ایک وعدے کا تذکرہ کیا ہے۔ وہاں پر 2 وعدے لیے گئے تھے۔ ایک آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت سے وعدہ تھا، وہ بڑا مختصر قرآن نے بیان کیا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ سوال تھا الست بربکم، اللہ نے پوچھا کہ میں رب ہوں یا کوئی اور ہے۔ جب اللہ نے یہ سوال کیا، علماء نے لکھا ہے کہ آدم سے قیامت تک کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے تھی، لیکن آقا کہتے ہیں میں اس وقت اپنے رب کے بالکل سامنے تھا، اور جب رب نے سوال کیا، اللہ پوچھے کسی میں کیا سکت اور طاقت کہ رب کے سوال کا جواب دے سکے۔ حدیث میں آتا ہے سب پہ سکتے کی کیفیت طاری تھی،
کوئی نہ بول سکا تو میرے رب نے سب سے پہلے مجھ پر اپنی رحمت کی تجلی ڈالی اور مجھے قوت گویائی بخشی، اور میں نے کہا بلا شہدنا، اللہ اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ جب میں بولا تو میرے بولنے پہ آدم بھی بولے کہ تو رب ہے، نوح نے کہا تو رب ہے، ابراہیم نے کہا تو رب ہے، انبیاء بولے تو رب ہے، صدیقین بولے تو رب ہے، شہداء بولے تو رب ہے، صالحین بولے تو رب ہے۔ علماء نے لکھا ہے سب نے رب کو رب تب مانا جب مصطفیٰ نے مانا۔ محبوب فرماتے وہاں سب سے پہلے میں بولا تھا، ایک تو یہ معاہدہ تھا، پھر دوسرا اللہ تبارک، اور اس پر یہ بھی کہہ دوں کہ حضرت آدم سے آقا تک ہر نبی دنیا میں یہی ربوبیت سکھانے کے لیے آیا، اللہ کی ربوبیت بتانے کے لیے آیا۔ آمنہ کی در یتیم نے بھی وہی رب کی توحید کا درس دیا، محبوب نے امت کو بھی وہی تبلیغ سکھائی، وہی دعوت کا درس دیا۔ اور پھر دوسرا میثاق وہاں پر ارواح انبیاء سے لیا گیا۔ میں اس پر سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں، یہ بڑا اجتماع ہو رہا ہے، جلسہ ہے، کافی دیر سے شروع ہے، بڑی دیر تک رہے گا، اکابر آ رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، باری باری ایک شخص سٹیج پہ آتا ہے، تعارف کراتا ہے۔ مجمع میں سے کوئی پوچھے کہ یار سب کا پتہ چلا کہ حضرت قاضی ظہور صاحب تھے، یہ پتہ چلا مولانا نور محمد صاحب تھے، یہ پتہ چلا مولانا عبید الرحمن صاحب تھے، یہ پتہ چلا خواجہ صاحب تھے، مولانا اللہ وسائع صاحب تھے، لیکن جو تعارف کرا رہا تھا وہ کون تھا اس کا پتہ نہیں۔ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں آئے اے اللہ تیرا تو پتہ چل گیا کہ تو ہمارا رب ہے، لیکن اس عالم میثاق نے جس نے تیرا تعارف کرایا اس کا تو بتا وہ کون ہے۔ اللہ نے کہا اس محبوب کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، صرف انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں رسولوں تم کٹھے ہو جاؤ، سب کو جمع کر کے کہا کہ اب میں اس کا تعارف کراتا ہوں جس نے میرا تعارف کرایا۔ آمنہ کے در یتیم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ نبیوں رسولوں میں تمہیں بھیجوں گا، اپنے اپنے وقت میں جاؤ گے، اپنے اپنے زمانے میں جاؤ گے، اپنے اپنے علاقے میں جاؤ گے، اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ آقا سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 کم بیش نبی رسول دنیا میں تشریف لائے۔ ایسا بھی ہوا ایک ایک وقت میں کئی کئی پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی، ہارون بھی نبی، موسیٰ کے سسر شعیب بھی نبی، حضرت موسیٰ کا خادم یوشع بن نون وہ بھی نبی، ایک وقت میں 4 نبی، حضرت ابراہیم نبی، بیٹا اسماعیل نبی، بیٹا اسحاق نبی، اسحاق کا بیٹا یعقوب نبی، یعقوب کا بیٹا یوسف نبی، نسلوں میں نبوتیں۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ سے لے کر حضرت عیسیٰ کی آمد تک درمیان میں 4000 انبیاء آئے۔ حضرت ذوالکفل ایک نبی ہیں، ان کا نام کتابوں میں لکھا ہے کہ بشر ان کا نام تھا، ان کو ذوالکفل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ارد گرد کی بستیوں میں 70 پیغمبر ان میں آئے تھے، ان لوگوں نے ان نبیوں پہ ظلم کیا تھا، وہ نبی سارے ان کے پاس آ گئے تو یہ سب کی کفالت کرتے تھے، ان کو اپنی پناہ دیتے تھے۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی آئے، لیکن اللہ نے کہا جب سب آ چکو گے، سب کے زمانے ختم ہو جائیں گے، سب کے علاقے ختم ہو جائیں گے تو ثم جاءکم رسول، پھر ایک رسول آئے گا۔ کہہ دو پھر، اونچی آواز سے کہو پھر ایک۔ اب میں یہ میرے دائیں بائیں علماء بھی بیٹھے ہیں، مجمع میں طلباء بھی بیٹھے ہیں، ایک لفظ کہتا ہوں، سب کے آنے کے بعد ثم بڑا ایک وقفہ گزر جائے گا، عربی میں کہتے ہیں ثم للتراخی، وقفے کے لیے بڑا زمانہ گزر جائے گا۔ عیسیٰ کے جانے کے بعد حضور کے آنے سے پہلے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی، ایک ایک زمانے میں کئی کئی نبی، ایک ایک علاقے میں کئی کئی نبی، لیکن عیسیٰ کے جانے کے بعد محبوب کے آنے سے پہلے درمیان میں ثم بڑا وقفہ گزرا۔ وہ کتنا وقفہ تھا؟ 571 یا 72 سال، 5.25 صدیوں کا زمانہ گزرا۔
کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ہادی نہیں، کوئی مصلح نہیں، کوئی رہبر نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی مقتدا نہیں، کوئی پیشوا نہیں۔ پوری دنیا جہالت کا دا بن گئی، ظلمت کا بسیرا، گمراہی کا ڈیرا، ہر طرف بے حیائی، ظلم و ستم کی انتہا۔ لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، بہنوں کو بازار کے چوراہے میں کھڑا کر کے بیچتے تھے۔ جناب والا ماؤں کے ساتھ نکاح کرتے تھے، ایک ایک عورت کے 10 شوہر ہوتے تھے۔ اللہ کے گھر کعبۃ اللہ میں 360 بت رکھے تھے۔ ظلم و ستم کی انتہا تھی، جہالت ہی جہالت تھی، گمراہی ہی گمراہی تھی۔ ثم اتنا لمبا وقفہ گزر گیا، جب وقفہ بڑا گزر جائے، کئی دن سورج نظر نہ آئے، آدمی کہتے ہیں آج تو دھوپ ہو، اگر شدت کی حبس ہو جائے، لوگ کہتے ہیں یار اب تو بارش ہونی چاہیے۔ جب اتنا بڑا وقفہ ہو گیا تو اس وقت وہ بھی کہتے ہوں گے، بلکہ تقدیر بھی کہتی ہوگی، بلکہ کعبہ بھی کہتا ہوگا اللہ ہون تک کوئی تبدیلی لے آ، اب تو کوئی تبدیلی آئے۔ یہ نہیں، اس وقت کی بات کہہ رہا ہوں۔ اللہ تبدیلی لا، ثم جاءکم، پھر آئے کون؟ رسول، ایک رسول، ایک رسول آئیں گے۔ کتنے؟ سارے بولو۔ لیکن ان سب کے جانے کے بعد وہ ایک ہی آئیں گے۔ اب یہاں اس رسول کا نام نہیں کہ کون سے ہوں گے۔ کلمے میں تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن میں تو ہے وما محمد الا رسول، کتابوں میں تو ہے، قرآن میں تو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن ثم جاءکم رسول یہاں نہیں۔ کیا حکمت ہے؟ کیوں نہیں؟ بہت ساری باتیں ہوں گی، وہ علماء بتائیں گے، میں عوامی بات بتاتا ہوں۔ اتنے بڑے مجمع میں تقریر کر رہا ہوں، اور میں اگر یوں کہوں کہ میرے بعد اس اجتماع کی دعا وہ بزرگ کرائے گا جن کو اللہ نے بڑی عظمتیں دی ہیں، جو ایک عظیم بیٹے ہیں، جن کی پوری زندگی ختم نبوت کے لیے گزری، جن کی پوری زندگی صدیق کے مشن کے لیے گزری، جن کی نسبت بھی ابو بکر صدیق کی نسبتوں سے وابستہ ہے، اور وہ بڑی خانقاہ کے وارث ہیں۔ میں نام نہیں لیتا، تو جو پڑھے لکھے ہیں ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ وہ زور سے بولو۔ ثم جاءکم رسول، اللہ کچھ جاہلوں سے تھوڑی بات کر رہا تھا، نبیوں کو کٹا کیا ہوا تھا، اس لیے فرمایا پھر ایک رسول آئے گا۔ اس ثم سے 4 مسئلے سمجھ میں آتے ہیں، وہ صرف بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا یہ کہ ثم جاءکم رسول، وہ سب کے آخر میں آئیں گے۔ جس نے نبی بننا ہے، رسول بننا ہے، ان سب کو بنا کے پہلے بھیج دیا، یہ سب کے آخر میں آئے۔ جب آخر میں آئیں گے تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئیں گے۔ یہ امت کا متفق عقیدہ ہے۔ آج عنوان بھی ختم نبوت کانفرنس ہے، اس پر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں۔ لفظ ایک ہے، ختم نبوت۔ کیا؟ زور سے کہو، نعرہ نہیں لگوا رہا آپ سے، ویسے کہہ دو ختم نبوت، زور سے کہو ختم نبوت زندہ۔ اب میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور پہ نبوت ختم، ختم نبوت لفظ ایک ہے، اس سے کئی مسئلے سمجھ آئے۔ کیا سمجھ آئے؟ بات بتاتا ہوں۔ حضرت خواجہ صاحب کہاں ہیں؟ مجھے بتا رہا مولانا عبید الرحمن نے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لفظ ایک تھا، نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقیدے کتنے سمجھ آئے؟ پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ قبلے کی طرف ان کا منہ ہوگا، اگر مشرق کی طرف ہوتا تو نماز نہ پڑھتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں تو باوضو ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں تو جناب جس جگہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہوگی، نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کا لباس پاک ہوگا، نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کا وقت ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں تو جناب وہ نیت کر کے کھڑے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز لفظ ایک ہے، نماز پڑھ رہے ہیں۔ عقیدے 5-6 سمجھ آ گئے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں حضور آخری نبی، عقیدہ سمجھو، جب حضور نبی آخری، قرآن کتاب آخری،
हुजूर नबी आखिरी, इस्लाम दीन आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, ये शरीयत आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, ये उम्मत आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, सहाबा जमात आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, अहले बैत खानदान आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, अज़वाज उम्मत की माएँ आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, दीन आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, उम्मत का मासूम आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, मामूर मिनल्लाह आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, मुफ्तरिज़ुत्तात आखिरी, हुजूर नबी आखिरी, ये शरीयत आखिरी। जब मोहम्मद पे नबुव्वत ख़त्म है तो नबुव्वत की सारी चीज़ें मोहम्मद पे ख़त्म हो चुकी हैं। अब करोड़ों क़यामतें बर्पा हो सकती हैं, हुजूर के बाद नबी कोई नहीं आएगा, इस उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं आएगी, कुरान के बाद किताब कोई नहीं आएगी, इस दीन के बाद शरीयत कोई नहीं आएगी, इस उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं आएगी, सहाबा के बाद जमात कोई नहीं आएगी, महबूब के बाद किसी को मासूम नहीं माना जाएगा, महबूब के बाद किसी को मामूर मिनल्लाह नहीं समझा जाएगा, महबूब के बाद किसी को मुफ्तरिज़ुत्तात नहीं समझा जाएगा, महबूब के बाद किसी को साहिब वही नहीं समझा जाएगा। अगर ये अकीदा रखता है तो वो खत्म नबुव्वत का मुनकिर है। जब लफ्ज़ खत्म नबुव्वत है तो हर चीज़ मोहम्मद पर ख़त्म है। सुम्मा जाकुम, फिर वो एक रसूल आए। इसका अमली नमूना दुनिया में जाहिर हुआ मेराज की रात। सारे बोलो कहाँ पर? पूरी तवज्जो करो, मेरे 5 मिनट रह गए, मैं अपनी बात समेटना चाहता हूँ। कहाँ? ऊंची आवाज से। बैतुल मुक़द्दस में 1,24,000 को जमा किया। जब सब आ गए, दरवाजा बंद कर दो भाई, वो इधर नहीं हो, ये देख रहा है शायद यहीं बंद हुआ है। बैतुल मुक़द्दस का दरवाजा बंद कर दो। बाबा जी उत्थे दी गल है, तुसी भी इत्थे वेख रहे उत्थे बंद। क्यों? मैं सब आ चुके, सुम्मा जाकुम, आखिर जिन्होंने आना सी वो आ गए, हुण बंद कर। खत्म नबुव्वत का ताज पहना के आखिर में आए। अब अगली बात जो आका की अजमत की है, जिब्रील ने हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा किया, पता चला जो सबके आखिर में आए वो सबसे आगे आया। यहाँ एक और मसला भी समझ में आया। शादी 2 घंटे खाना लेट मिले तो बैठते हैं, इमाम 2 मिनट लेट हो जाए तो घड़ियां दिखाते हैं। 1,24,000 इंतजार कर रहे हैं, इमाम आए तो नमाज पढ़ाए। जहां थोड़ा सा सूफी बन जाता है, 2-4 दिन नेक लोगों के साथ चल पड़ता है, वो खुद मुसल्ले पे चढ़ जाता है। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर एक रसूल आएगा। आखिर में आए कि खातमुल अंबिया, मुसल्ले पे सबसे आगे गए कि इमामुल अंबिया। अब इमामुल अंबिया किसने बनना था? यहां पर भी ये भी अकीदे की बात समझ लें। सारे नबी मौजूद हैं, तौरात वाला भी है, इंजील वाला भी है, ज़बूर वाला भी है, सहीफ़ों वाला भी है, उम्र के लिहाज से बड़े बड़े भी हैं। आदम अलैहिस्सलाम की 1000 साल उम्र है दुनिया की ज़िंदगी में। नूह अलैहिस्सलाम की तकरीबन 13 या 1400 साल उलमा ने उम्र लिखी है। बाकी नबियों की उम्रें ज़्यादा है। हुजूर की जब मेराज हुई तो दुनियावी उम्र के लिहाज से महबूब की उम्र मुबारक 50 साल थी। ये सारे बड़े बड़े बुजुर्ग बाबे पीछे, ये छोटी उम्र वाला आगे। क्यों? इसलिए कि इसके पास कुरान है। और मदारिस वाले बैठे हो तो तवज्जो करो, इसके पास है। मसला समझ आया? तौरात वाला पीछे, इंजील वाला पीछे, ज़बूर वाला पीछे, सहीफ़ों वाला पीछे, कुरान वाला सारे को। और क्यों आगे? कि कुरान किरात है और नमाज में किरात फ़र्ज है। उनमें से कोई आगे आए तो उसमें से तो किसी ने कुरान पढ़ा नहीं, ये कुरान वाला आके पढ़ेगा, वो पीछे चुप करके सुनते रहें तो सबकी हो जाएगी। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर एक रसूल आएगा। पहला अकीदा के खातमुल अंबिया, दूसरा अकीदा के इमामुल अंबिया।
اللہ فرماتے وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر جب وہ رسول آئیں گے تو اب رسولوں تمہارے ذمے کیا ہے؟ ایک کام وہ کریں گے، ایک تم نے کرنا ہے، اس کے ذمے یہ ہے کہ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، وہ تم سب کی تصدیق کرے گا، جس کی محمد نبوت کی تصدیق کریں گے وہ نبی ہوگا، جس کی وہ تصدیق نہیں کریں گے وہ نبی نہیں ہوگا۔ بھئی یہ تصدیق کیسے کریں گے؟ معراج کی رات آقا امام ہیں، سارے پیچھے ہیں، جو پیچھے کھڑے ہیں وہ امامت میں آ گئے ہیں، ان کی تصدیق ہے۔ جس امام تے یقین نہ ہوئے ہمارے مقتدی کرنے اس مولوی دے پیچھے نماز نہیں ہوندی، کیوں؟ عقیدہ تو میرا ایمان ہی کوئی نہیں، جس پہ ایمان نہیں اس کے پیچھے نماز نہیں۔ اللہ نے کہا محبوب جو پیچھے کھڑے ہیں ان کی تصدیق ہو گئی اور ان کا آپ پر ایمان ہو گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، وہ سب حضور پہ ایمان لائے، ان کا ایمان آقا نے ان کی تصدیق کی۔ تو جو وہاں معراج کی رات پیچھے تھے، میری طرف دیکھنا، آدم تھے، دو آدمیوں کا عقیدہ ہے، باقیوں کا نہیں ہے، نوح تھے، ابراہیم تھے، موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، دانیال تھے، یحییٰ تھے، زور سے بولو، زکریا تھے، سارے تھے، کوئی کانا تھا؟ زور سے بولو۔ تو جو تھے وہ نبی تھے، یہ امام الانبیاء نے سبق سکھایا اور حضور نے ان کی نبوت کی تصدیق کی۔ ہمارے ایک استاد گزرے مولانا عبدالستار توسوی، وہ اپنی تقریر میں ایک جملہ کہتے تھے کہ میرے ہر مسئلے تے پاک نبی دی مہر لگی ہوئی ہے۔ بھئی ان نبیوں کی نبوت پر محمد کی خط پہ نبوت کی مہر کی تصدیق ہے تو نبی ہیں، نہیں تو نبی نہیں۔ تو جن جن کے لیے تصدیق تھی مصدق لما معکم، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ اور نبیوں اب تم پہ فرض ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس محمد پر ایمان پلانا، اس کے دین کی مدد بھی کرنا۔ یہاں تیسرا عقیدہ سمجھ آیا، توجہ۔ پہلا عقیدہ کہ خاتم الانبیاء، دوسرا عقیدہ کہ امام الانبیاء، تیسرا عقیدہ کہ حضور نبی الانبیاء۔ ہر نبی قوم کا نبی، ہر نبی قصبے کا نبی، ہر نقیبی علاقے کا نبی، ہر نبی اپنے شہر کا نبی۔ میرے نبی زمین کے نبی، آسمانوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کے نبی، عرش و کرسی کے نبی، لوح و قلم کے نبی، جن و ملک کے نبی، حور و فلک کے نبی، عرش بری کے نبی، تحت الثری کے نبی، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، نبیوں کے بھی نبی، رسولوں کے بھی نبی۔ 1,24,000 نبی رسول پیچھے کھڑے ہیں، حضور آگے کھڑے ہیں، یہ محمد کریم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں۔ اور نبوت کا جب تک کلمہ نہ پڑھا جائے اس وقت تک آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ جیسے میں اور آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تب مسلمان ہیں، ایسے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پہلے سارے نبیوں نے محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی سن لو، سب نے رسالت کا کلمہ پڑھا، وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس محمد کے دین کی مدد بھی کرنا۔ اب یہ مدد کیسے کریں گے؟ علماء نے لکھا ہے قرب قیامت میں عیسیٰ اتریں گے۔ کہو بے شک۔ حیات مسیح امت کا متفقہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کا منکر کافر ہے۔ عیسیٰ آسمانوں پر ہیں، وہ آئیں گے، لیکن آنے کے بعد بھی عیسیٰ نماز نہیں پڑھائیں گے، امت کا امام نماز پڑھائے گا۔ عیسیٰ مقتدی ہوں گے کہ عیسیٰ انجیل والا ہے، امام قرآن والا ہے۔ اگر عیسیٰ مصلی پہ کھڑا ہو تو کیا پڑھائے؟ جب یہ کھڑے ہوں گے عیسیٰ پیچھے ہوں گے، ان کی ہو جائے گی۔ اب عیسیٰ آئیں گے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے ایک بات لکھی ہے، کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے بڑوں کی تحقیق پہ اعتماد کرتا ہوں
کہ پہلے انبیاء کی نمائندگی کے لیے عیسیٰ بھی حضور کی امت میں آخر میں آئیں گے، تکوینی نبیوں میں حضرت خضر بھی آئیں گے، اور پہلی امت کے لوگوں میں سے اصحاب کہف بھی آئیں گے جو فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو حضور کی تیسری شان یہ پتہ چلا کہ آپ پہلا عقیدہ خاتم الانبیاء ہیں، دوسرا عقیدہ امام الانبیاء ہے، تیسرا عقیدہ حضور نبی الانبیاء ہے۔ چوتھا عقیدہ جس پر میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور سید الانبیاء ہیں۔ سب کہہ دو کیا ہیں؟ ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، انسانوں کے سردار، فرشتوں کے سردار، قوموں کے سردار، امتوں کے سردار، نبیوں کے سردار۔ اس امت کی سرداری کا تاج تو ہے ہی، کائنات کی سرداری کا تاج بھی حضور کے سر پر ہے، بلکہ آقا نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں۔ فرمایا میں قیامت کے دن بلدی یوم القیامت لواء الحمد، میرے ہاتھ میں قیامت کے دن اللہ کی حمد کا پرچم ہوگا، اس پر کوئی مجھے فخر نہیں۔ انا اول شافع و مشفع، سب سے پہلے سفارش بھی میری ہوگی، قبول بھی میری شفاعت کی جائے گی، اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ ساری سرداری حضور کے پاس، اور فرمایا فخر نہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ زور سے بولو۔ آج کسی کا بچہ حافظ ہو جائے فخر ہوتا ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو۔ عالم بن جائے فخر کی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کو کیوں نہیں؟ ساری کائنات کی سرداری حضور کے ہاتھ میں، اور فخر نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ، اس پاکستان کا سب سے پہلا تصور جو پیش کیا تھا نا، لوگ کہتے ہیں علامہ اقبال نے 1930 میں، لیکن اس سے بھی پہلے 1928 میں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا تھا۔ یہ میرے اکابر نے تصور پیش کیا تھا۔ اگلی بات بھی سمجھو، جب اس کی پرچم کشائی کا وقت آیا تھا کہ جھنڈا اس کا کون بلند کرے، تو اس تحریک کے بانی محمد علی جناح نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کو آگے کیا کہ آپ پرچم کشائی کریں۔ ہم سارے جتنے ان سے وابستہ ہیں فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بابے نے جھنڈا اونچا کیا، ہم پاکستان کا پرچم اونچا کریں، فخر۔ حضور کے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا پرچم اور قیامت تک کی انسانی کا سردار، اور فخر نہیں۔ میری بات کو سمجھنا، کیوں نہیں؟ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ جہاں دو رائے ہوں اور ایک ظاہر ہو جائے تو آدمی فخر کرتا ہے۔ بیٹے کو پڑھا رہا ہوں، پتہ نہیں حافظ ہوتا ہے نہیں، ہو گیا تو خوشی، عالم بنتا ہے کہ نہیں، بن گیا تو خوشی۔ توجہ سے بات کو سمجھنا۔ پتہ نہیں محمد علی جناح کسی اور کو بھی جھنڈا دے دیتا، اس نے عثمانی کو کیوں دیا؟ لیکن میں نے پوچھا تھا اس کی روح سے، بابا کیوں دیا؟ کہا مضبوط جرنیل کو جھنڈا دیا جاتا ہے، بزدل کو نہیں۔ اسے پتا تھا کہ یہی وہ مضبوط ہیں جو نبی کی عزت کے لیے بھی کٹیں گے، جو ملک کی حفاظت کے لیے بھی کٹیں گے، جو صحابہ کی عظمت کے لیے بھی کٹیں گے، جو اہل بیت کے تحفظ کے لیے بھی کٹیں گے، جو نظام اسلام کے لیے بھی کرتنے پیش کریں گے۔ یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں، یہ سینوں پہ گولیاں بھی کھائیں گے، خنجروں سے سینے چھلنی بھی کرائیں گے، اپنی جانیں بھی پیش کریں گے۔ اس لیے مجھے اعتماد بھی ان پر ہے، جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بھئی عثمانی کے ہاتھ میں پرچم ہمیں خوشی، حضور کے ہاتھ میں جھنڈا، حضور کہتے ہیں فخر نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس بات کو سمجھو۔ فخر ہوتا ہے کوئی اعلیٰ چیز مل جائے۔ آقا کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے، توجہ، کہ حضور کو فخر نہیں کہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہے، قیامت کے دن جھنڈے کو فخر ہوگا کہ محمد کے ہاتھ میں۔ فرمایا انا سید ولد آدم، مجھ کو آپ کو فخر ہے کہ ہم محمد کے امتی ہیں،
हुजूर को ये फ़ख्र नहीं कि ये उम्मत मेरी है, उम्मत को फ़ख्र है हम मोहम्मद के ग़ुलाम हैं, परचम को फ़ख्र है हम मोहम्मद की ग़ुलामी में हैं। बकौल किसी के मुझे क्या इल्म क्या तुम हो, खुदा जाने कि क्या तुम हो, बस इतना जानता हूँ मोहतरम बादस खुदा तुम हो। किसी की आरज़ू कुछ हो, किसी का मुद्दा कुछ हो, हमारी आरज़ू तुम हो, हमारा मुद्दा तुम हो। बड़ा अजीब जुमला का रिसालत को शरफ है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से। वहाँ नबियों को फ़ख्र है कि मैं नबी, आदम को फ़ख्र कि मैं नबी, नूह को फ़ख्र कि मैं नबी, इब्राहीम को फ़ख्र कि मैं नबी, कलीम को फ़ख्र कि मैं नबी। यहाँ रिसालत को फ़ख्र है ज़ात अक़दस के ताल्लुक से। नबुव्वत नाज करती है कि ख़त्मुल अंबिया तुम हो। ये रब्ते बाहमी उम्मत को वजह सद तफ़ाखुर है, तुम्हारा है खुदा महबूब, महबूबे खुदा तुम हो। ये चार चीज़ें आका की वो खासियत है जो इस आयत ने बताई। फरमाया आप सबसे पहले ख़त्मे नबुव्वत का ताज भी आपके सर पर, इमामत नबुव्वत का ताज भी आपके सर पर। और तीसरी चीज़ ये है कि आप जहाँ इमामुल अंबिया हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, वहाँ नबीयुल अंबिया हैं, जहाँ नबीयुल अंबिया हैं वहाँ सय्यदुल अंबिया है। पूरी कायनात की सरदारी का ताज भी हुजूर के सरे अक़दस पे है। जिसको ऐसा नबी मिले, इतनी अज़मत वाला रसूल मिले, कामिल शरीयत मिले, कामिल किताब मिले, हुजूर के बाद अब किसी नबी की ज़रूरत नहीं, कुरान के बाद किसी किताब की ज़रूरत नहीं, इस शरीयत के बाद किसी शरीयत की ज़रूरत नहीं, इस दीन के बाद किसी दीन की ज़रूरत नहीं। अब अगर इसके बाद हुजूर ने फरमाया आना वसातु कहातैन, मैं और क़यामत ऐसे आएंगे, यानी मेरे बाद क़यामत तो हो सकती है, कोई नया नबी नहीं आ सकता। मोहम्मद पे ख़त्मे नबुव्वत का ताज आया है। आखिरी बात कहता हूँ, मेरी तरफ तवज्जो करें। इधर इधर नारा नहीं, बात समझे। नारे तकबीर, ताजदार ख़त्मे नबुव्वत, ताज व तख्त ख़त्मे नबुव्वत, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा। मैं जो बात कहता हूँ बात ख़त्म कर रहा हूँ, मेरी तरफ देखें। नक्शबंदिया सिलसिला सैयदना सिद्दीक़ अकबर से है और यहाँ वैसे तो सारे अकाबिर हैं, काबिल कदर हैं, लेकिन चूँकि ख़त्म नबूवत की निस्बत बड़ी अजीम है, सिद्दीक़ी सिफ़ात इस सिलसिले के हिस्से में दो चीज़ें बड़ी अहम आई हैं। रियासत मदीना के आजकल बड़े नारे लग रहे हैं, इसका तसव्वुर हमारे बड़ों ने पेश किया था, नारा कोई लगा ले कोई बात नहीं, लेकिन जब मदीने की रियासत पर अबू बकर सिद्दीक आए तो सिद्दीक ने 3 काम अहम किए थे। अब भी वो जो 3 काम करेगा हम उसके खातिर। सबसे पहला काम सिद्दीक ने हिफाजत कुरान का किया था। जो सिद्दीक को मानता है वो कुरान को महफूज मानता है, जो सिद्दीक का कायल नहीं वो कुरान को महफूज नहीं मानता, या जो कुरान को महफूज नहीं मानता वो ख़त्मे नबूवत का मुनकिर है। सिद्दीक ने दूसरा काम यह किया था कि ज़कात के मुनकिरों का कला कमा किया था। जिन लोगों ने ज़कात का इनकार किया था उनसे जिहाद किया था और फरमाया था युनक़सुद्दीन वाना हय, मैं भी जिंदा रहूं और दीन में कमी आए ये बर्दाश्त नहीं। ये तो देख सकता हूं कि मेरे जिस्म के टुकड़े हो जाएं, ये तो हो सकता है आसमान से परिंदे उतरे और हमारे जिस्म के टुकड़े नोच के ले जाएं, लेकिन दीन में कमी बर्दाश्त नहीं। सिद्दीक ने ज़कात की हिफाजत की थी। सिद्दीक ने तीसरी हिफाजत अकीदा ख़त्मे नबूवत की सबसे पहले हिफाजत की। हुजूर के ज़माने में 100 जंग हुई, उनमें से 27 जंगों में हुजूर शरीक हुए। उन 27 जंगों में जिनमें हुजूर गए गज़वात में 259 सहाबा शहीद हुए और सिर्फ ख़त्मे नबूवत की तहरीक जो सिद्दीक के ज़माने में चली उसके अंदर 1200 सहाबा शहीद हुए। कितनी? उनमें 700 वो थे जो कुरान के हाफिज भी थे, कारी भी थे, जिनको सिद्दीक से निस्बत है वो ख़त्मे नबूवत के मुहाफिज हैं।
تو صدیقی صفات 3 کام ہیں: قرآن کی حفاظت کرنا، نظام زکوٰۃ کی حفاظت کرنا، ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اس کی جو حفاظت کرے گا وہ صحیح معنی میں ختم نبوت کا محافظ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے۔ جو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے، نہ اس کا صدیق سے تعلق ہے نہ اسلام سے تعلق ہے۔ ایک لفظ قادیانیوں کے متعلق کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مرزا معاذ اللہ ذلی اور بروزی نبی ہے۔ ذل کا معنی ہوتا ہے سایہ، یعنی محمد کی نبوت کا سایہ مجھ پہ پڑا، میں نبی بن گیا۔ تو ایک تو یہ اس کا کفری عقیدہ ہے۔ ایک لفظ اور ہے بروزی، کیا؟ سارے بولو۔ میرے خیال ہے کبھی آپ نے بھی نہیں پوچھا اور کسی نے آپ کو شاید اس حوالے سے بتایا نہ ہو، لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، ہندوؤں کا ایک عقیدہ ہے کہ ایک آدمی جب مرتا ہے تو اس کی روح وہاں سے جب نکلتی ہے تو وہ کسی اور جسم میں حلول کر جاتی ہے، اور وہ جسم جب دنیا میں آتا ہے تو وہ اس کی طرح چلتا ہے، پھرتا ہے، بولتا ہے، اور کئی بوڑھے بھی کہتے ہیں بالکل لگتا ہے جیسے اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، یہ بولتا بھی اس کی طرح، دیکھتا بھی۔ یہ ہے ہندو کا عقیدہ۔ تحلیل روح ختم ہے، میں سمجھ گیا، وقت ختم ہے، پرچوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضور گئے، معاذ اللہ نبی کی روح محمد سے نکل کر مرزا میں حلول کر گئی ہے۔ اگر مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں تو ان کا بڑا خوبصورت موضوع ہے عقیدہ حیات النبی۔ اگر یہ عقیدہ نکال دیا جائے کہ جسم سے روح نکل گئی تو یہ پھر قادیانیوں کا عقیدہ بنتا ہے کہ یہاں سے گئی تو کہاں گئی، ان کے عقیدے کے مطابق وہ مرزا میں آئی۔ اس لیے نبی کی روح کے لیے نبی کے جسم سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں، وہ اسی جسم کے اندر ہے، اور یہی عقیدہ ہمارے اکابر کا ہے۔ اور یہ جو اپنے نام کے ساتھ احمدی لکھتے ہیں، اس پر بھی آج میں کھلے عام ایک بات کہہ رہا ہوں، محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں۔ یہ مرزائی ہیں، یہ قادیانی ہیں، ان کو کبھی احمدی نہ کہا کرو، نہ کبھی احمدی لکھنے دیا کرو۔ حضرت شیخ بیٹھے، ان کا سلسلہ مجددیہ ہے، اور یہ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی سے ہے، اور آج سے کچھ عرصہ پہلے جو پرانے اکابر تھے وہ حضرت مجدد الفسانی کے معتقدین کو احمدی مجددی سرہندی کہا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے ہم سے لفظ چوری کیا ہوا ہے، اس میں بھی احتیاط کیجئے کہ اپنے لفظ، ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی لفظ اور لے لے، کوئی اور پگڑی باندھنا شروع کر دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ فلانے دی نشانی بن گئی ہے۔ کوئی اور لباس پہننا شروع کر دے، ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ فلانے کہنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی اور نعرہ لگانا شروع کر دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ فلانے شروع کر دے۔ بھئی جو دین کی ہماری چیزیں ہیں ہم دشمنوں کے حوالے کیوں کریں؟ تو حضور کا عقیدہ ختم نبوت یہ پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اس پر میری آخری خواجہ صاحب سے گزارش ہے، اور ان تک تو ہم پہنچ نہیں سکتے، یہاں کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجلس عمل جو شیخ بن نوری اور عطا اللہ شاہ بخاری نے بنائی تھی، اس طرز پہ مجلس عمل کو قائم کر کے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کی جائے، نہ کہ ان کو شامل کر کے جن کے عقیدے میں نہ زکوٰۃ ہو، نہ ختم نبوت ہو، اور نہ ان کے عقیدے میں قرآن ہو، اور نہ ان کے عقیدے میں صدیق ہو۔ ان لوگوں سے ختم نبوت کی حفاظت کا تصور یہ اسلام میں کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔